تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آ جا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی، تاکہ ہم ہر لحظہ ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بید کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بڑے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہٹیاں کھڑکن، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اسبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس کس نے دیکھا ہے آخر والا جانا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماد۔ تو نے بھی چلے جانا ہے یا بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے، تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملو۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے؟ امیر ہے یا غریب ہے وہ دو گز ضمیر،
اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ بلے، فلاں چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے، فلاں پکار پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجیے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجیے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے، ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلے گی۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو نتھرے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ، حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی آپ مال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کا حشر کے وقت جب آپ مال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے، تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر نال بتی چل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب 0 تک آ جائیں گے پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ الٹی چلنے والی گنتی ہمیں کچھ بتا رہی ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، اور ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ پتھر کی سل پر یا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، وہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے، اگر وقت پہ بک گیا تو 4 آنے بچ جائیں گے، اگر وقت پہ فروخت نہیں ہو سکا تو مہنگا بھی ہو جائے تو سودا ہی نہیں ہوگا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تیل بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج نہ بکا تو کل 30 روپے ویسے مہنگا ہو جائے اور آپ کروڑوں روپے کے فائدے میں چلے جائیں، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ آج اگر نہیں فروخت ہوا کل مہنگا بھی ہو گیا تو پلے پوچھتی۔ یہ پھولوں کے ہار بیچنے والے بھی اگر جلدی جلدی بیچ لے تو بیچ لے، یہ کھانا بیچنے والوں کا بھی یہ مثال ہے۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ،
میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے اور میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف بیچ لیتا ہے اس کے بدلے درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ جات لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے۔ اور میں بھی زندگی کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، اس زندگی کے بدلے سجدہ کر دیتا ہوں، دکھی کے کام آ جاتا ہوں، پریشان حال کی مدد کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں، ورنہ سو کے بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ زندگی کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے اچھے، نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارگاہ ایزدی میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بزرگ علامہ صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کو منور کرے، ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے زندگی کے شب و روز اعلاء کلمات الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور خدمت دین بتین کے لیے بسر کیے، اور آج ان کی اولاد اس راہ پہ گامزن ہے۔ اللہ یہ سلسلہ قیامت تک اس نسل میں باقی رکھے اور اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں کا حظ وافر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمامی اب آپ تشریف رکھیں، مختصر سا ختم پاک اور دعا ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ لنگر۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ ابدی سعادتوں کا وہ نور چمکا کہ جس کا اجالا کائنات کے ایک ایک گوشے میں پہنچا۔ اس وقت دنیا کے اوپر جتنی بھی روشنی ہے، جتنا بھی اجالا ہے، خیر کی جتنی بھی قدریں موجود ہیں، یہ سب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور آپ کی برکت اور وجود مسعود کا نور ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8ویں ارب میں داخل ہو چکی ہے اور تقریباً 500 سے زیادہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ 800 ارب دنیا کی آبادی میں 8 ارب دنیا کی آبادی میں 500 مذاہب کا پایا جانا، لیکن میرا اور آپ کا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا، یہ نہ تو کسی اتفاق کا نتیجہ ہے، نہ ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی ایسی نیکی تھی جو کام آئی، نہ ہم نے ٹوکن لیا تھا کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ جب ہم آغوش مادر میں آئے تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے۔ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب مادری زبان سے بھی آگاہ نہیں تھے، حرف و صوت کے مفہوم کو بھی نہیں جانتے تھے، تو مؤذن نے آ کر ہمارے کان میں اذان دی، گویا اس بات کی مبارکبادی تھی کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے بخت ہیں کہ میں حضور کا غلام ٹھہرا، آپ کے بخت ہیں کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت غیر مترقبہ مجھے اور آپ کو میسر آئی اور اس کا ہم شکریہ ادا کرنے بیٹھیں تو ساری زندگی بھی حق شکر ادا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، کسی عمل کا صلہ نہیں ہے اور کسی اتفاق اور حادثے کا سبب بھی نہیں ہے۔ یہ محض اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا غلام بنایا اور ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں ہماری مائیں ہمیں حضور کے پیار کی لوریاں دیتی تھی، ہمارا باپ ہمیں حضور کی محبت کے ترانے سناتا تھا، ہماری بہنیں ہمیں حضور کی محبت سکھاتی تھی۔ اسی ماحول میں ہم پروان چڑھے
تو اس پر ہم اس کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائیں۔ جس مقصد کو لے کر وہ مبعوث ہوئے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کے فروغ کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو لگا دیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کام میں صرف کر دیں کہ اسلام کا غلبہ ہو اور دین کا بول بالا ہو، نفاذ شریعت ہو اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرا جائے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں، غلبے کے لیے اسلام اللہ نے دین بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اسلام کو، دین اسلام کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہو، اور وہ انشاءاللہ ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود سے پوچھنا ہے کہ اس کام کے لیے، اس مقدس عمل کے لیے ہمارا ہوم ورک کیا ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا اسلام کے غلبے کے لیے ہماری کوشش صرف ایک جلسہ ہے، ایک جلسے کی سماعت ہے، ایک جلوس نکال لینا ہے، جھنڈیاں لگا لینا ہے، چراغاں کر لینا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا ہے، مسلمانوں والا نام رکھ لینا ہے، یا اس کے لیے ہم نے کچھ اور بھی کر رکھا ہے؟ اگر کیا ہے تو بہت مبارک، اور اگر نہیں کیا تو آج کی مجلس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ پورا بھی ہو کے رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وعدے کی تکمیل میں ہمارا اپنا حصہ کتنا ہے؟ وہ میں آپ کا حساب نہیں کرتا، آپ میرا حساب نہ کریں، لیکن ہم اپنا اپنا حساب تو کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے ہمارا کردار کس قدر ہے، کتنا ہے، کس حد تک ہے، زبانی کلامی ہے یا عملی ہے، دیر پا ہے، مؤثر ہے، فعال ہے، یا ہمارا صرف ایک وقتی طور پہ کسی ایسے جلسے میں شامل ہو کے 2 لمحوں کے لیے تفکر کر لینا ہے۔ باقی اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، اور ارشاد کیا کہ پتھر، اینٹ اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ وہ وقت حضور نے فرمایا آنا ہے پوری دنیا کے، کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ اون کا بنا ہو، چاہے وہ چمڑے، پتھر کا گھر بنا ہو یا مٹی گارے کا بنا ہو، اس گھر میں کلمۃ الاسلام ضرور داخل ہوگا۔ گویا اس کا ترجمہ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات میں ایک چھت بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ تو وہ وقت بہر صورت آنا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن آج دنیا کے اوپر غلبہ نصارہ کا ہے، آج دنیا کے اوپر غلبہ یہود کا ہے، اور آج ہمارے گھر میں گھس کر کے وہ ہمارے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ہم صرف مذمت کر پاتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا اور ان لوگوں کے لیے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا، یا ہمیں اپنے تن مردہ کے اندر زندگی پیدا کرنی ہوگی، یا ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، ہمیں شعوری طور پہ بیدار ہونا ہوگا، ہمیں امت سازی کا عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نئی نسل کو اسلام کے غلبے کے لیے تیار کرنا ہوگا، ہمیں مقدرات اسلام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسی نسل پروان چڑھائیں، ایسی نسل جنم دیں، ایسی نسل کی تربیت کریں جن کے ہاتھ کے اندر اسلام کے غلبے کا جھنڈا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس وہی نصاب ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے ہیں۔ ہمیں 5 گانا سجدے اگر نصیب ہیں اور نمازوں میں خشوع و خضوع میسر ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں 5 گانا سجدے بھی میسر نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر میں فرق نماز کو سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے تبھی پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا تھا
تو ہم کہتے تھے یہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا. مومن اور کافر کے درمیان فرق جو تھا فرماتے ہیں ہمارے ہاں صرف نماز کا تھا. نماز کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے یہ مومن ہے یا کافر ہے. تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے 5 گانا سجدوں کی توفیق سے مالا مال کیا ہے یا نہیں کیا. اگر ہم نے مالا مال کیا ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع، دل سوزی اور محبت، للہیت، اور اس کے اندر مکمل طور پہ خضوع ہمیں میسر ہے یا نہیں ہے، یا کہ ہم صرف وہ ایک رسم نماز ادا کر رہے ہیں. نماز کی حقیقت بھی ہمیں حاصل ہو پا رہی ہے یا نہیں پا رہی. اور اللہ نے مذمت کی ہے نمازیوں کی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز سوائے دکھاوے کی ٹکروں کے اور کچھ نہیں ہوتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سو خرابی ہے نمازیوں کی، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں صرف دکھاوا کرتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ نماز کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو پاتا. نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ فحشاء سے روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ احساس پیدا کرتی ہے. نماز کیا پیدا کرتی ہے؟ نظم و ضبط زندگی میں پیدا کرتی ہے. نظام. آپ کو نماز ایک باوقار، حساس، صالح، پاکیزہ مسلمان بناتی ہے. یہ نماز کا صلہ ہے، یہ نماز کا ثمرہ ہے، یہ نماز کا نتیجہ ہے. اور اگر ہمیں نماز کے نتیجے میں پاکیزگی نہیں ملتی، عفت قلب و نگاہ نصیب نہیں ہوتی، ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں آتا، ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں رک کے سوچنا پڑے گا کہ نتیجہ تو 100% نماز کا یہی آنے کا ہے جو قرآن نے بتایا ہے. لیکن ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہو رہا تو کہیں کوئی سکم ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو نئے سرے سے اپنی نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا اور 5 گانا سجدوں کے ذریعے سے ہمیں ایک صالح، پاکیزہ اور ایک حساس مسلمان کی صورت کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا، اور پھر اس نظم کے اندر لوگوں کو شامل کر کے ایک صالح معاشرت کی تشکیل دینے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اس کے بعد مجھے اور آپ کو ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے جن صالح اقدار کا اور جن اخلاقیات کا حامل دیکھنا چاہا ہے، ہم اپنے اندر اس کا جائزہ لیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب ایک دن وضو فرمانے لگے اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. کائنات میں کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا جیسے عاشق صحابہ ہیں. حافظ شیرازی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ جیسا عاشق میں ہوں ایسا زمانے میں کوئی نہیں، اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں. کیونکہ عشق کے اندر جو گرمی آتی ہے، عشق کے اندر جو حرارت آتی ہے، وہ حسن کی فراوانی سے. حسن جتنا زیادہ ہوگا عشق میں توانائی، طاقت، زور بھی اتنا ہی. تو کائنات کے اندر اگر صحابہ جیسے کوئی عاشق زمانے نے نہیں دیکھے تو حضور جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں. اللہ نے وہ حسن دیا. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بھیدے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں. وہ حسن دیا، وہ جمال دیا. قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اور حضرت احسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پیکر تراشا، ایسی صورت بنائی اپنے محبوب کی. تو حضور جیسا زمانے میں سونا کوئی نہیں، تو پھر حضور کے صحابہ جیسا عاشق بھی زمانے میں کوئی نہیں. چونکہ حسن فراواں ہے تو پھر عشق بھی فراواں ہے. تو حضور کے ادب کی جو رعایت کرتے تھے وہ بھی مثالی. حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے وہ اپنے چہرے پہ مل جاتا ہے، اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی. بلکہ ایک دن حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع ہو گیا. تو آقا کریم نے ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ اس کو بہا دو
ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا۔ واپس آئے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگائے ہو؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے کہا کہ حضور کا خون اپنے خون میں شامل کر لو، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار،